أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورۃ البینہ یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، لیکن اس سورت کے اندر ایک حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر اور اس کے لغوی معنی سمجھنے کے لیے اس سورت کی حقیقت کو جاننا پڑے گا اور اس کی حقیقت کیا ہے اسے سمجھنا پڑے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کفار اور مشرکین کا کفر و شرک اس قدر غالب تھا اور وہ اس قدر اپنے کفر و شرک میں مبتلا تھے اور ان کی جہالت اس طرح سے عام تھی اور پھیلی ہوئی تھی کہ بغیر ایسے نبی کے جو عظیم ہو ان کا اپنے عقائد باطلہ سے راہ راست کی طرف آنا اور کفر سے اسلام کی طرف لوٹانا ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ یہود یعنی کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت پر مختلف ہو گئے، اختلاف کرنے لگے اور آپس میں تفرقہ ہو گیا۔ بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے تھے۔ چنانچہ جب ان کی لڑائی مشرکین سے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اخیر زمانہ میں محمد نام کا ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ چنانچہ جب آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اختلاف کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے تسلیم کیا اور بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ پھر آخر آیت میں پھر کفار کا جو سزا ہے اس سزا کو بیان فرمایا ہے اور مومنین کی جو جزا ہے اس جزا کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ اس سورت کی حقیقت ہے۔ اب اس کا آگے جو ترجمہ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے اسے سیکھیں گے۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم نہ یکن تھے الذین وہ لوگ کفروا انکار کیا کفر کیا، او نہ تھے وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا من اہل الکتابی من سے اہل والے کتاب والمشرکین واو اور مشرکین نہ تھے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، حتی یہاں تک کہ، حتی کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ، تأتیہ آ جائے پہنچ جائے، ہم ان کے پاس، البینہ کوئی واضح دلیل، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ رسول ایک رسول، من اللہ من سے اللہ یعنی ایک رسول اللہ کی جانب سے، یتلو تلاوت کرتا ہو پڑھتا ہو، صحفا صحیفہ مطہرہ پاک، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتا ہو
اور پاک ورق کی یعنی پاک کتاب کی تلاوت کرتا ہو۔ فیہا کتب قیمہ، آگے کی آیت میں اس کتاب کی صفت کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فیہا، فی میں، ہا اس میں، فیہا اس میں، کتب لکھا ہوا، کتب لکھا ہوا، قیمہ درست، اس میں درست مضامین لکھا ہوا ہو۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، واو اور ما نہیں، اور نہیں، تفرق اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اوتوا دیا گیا، کتاب، اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد بعد اس کے، ما جاء ان کے پاس آ جائے، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل، اور ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، یعنی ان یہودیوں کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ آگے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واو اور ما نہیں، امروا حکم دیا گیا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، لیعبدوا کہ وہ لوگ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین خالص یعنی اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اس کے دین کے، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرے خالص اس کے دین کا، حنفاء یکسو کے ساتھ، اور کیا کرے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، واو اور یقیم قائم کرے، یقیم کے معنی قائم کرے، الصلاۃ مطلب نماز، اور لوگ نماز قائم کرے، ویؤتو اور ادا کرے، زکات، اور وہ لوگ زکات ادا کرے، اور وہ لوگ نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی درست مضامین ہے، واو اور ذالکہ یہی، دین القیمہ درست مضامین، ذالکہ کے معنی وہ آتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں میں یہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی ذالکہ یہاں کس معنی میں ہے، اس کے معنی میں ہے، یعنی اس کے معنی میں، تو اس لیے ذالکہ کبھی وہ کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ کے معنی میں آتا ہے۔ آگے ان کفار اور مشرکین کی جو سزا ہے اس سزا کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا انکار کیا، کفر کیا، من اہل الکتاب من سے اہل والا اور کتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، فی میں نار آگ، نار کے معنی ہوتا ہے آگ، جہنم، خالدین ہمیشہ، فیہا فی میں ہا اس میں، تو بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اولئک
ہم شر البریہ، اولئکا مینس معنی ہوتا ہے یہ لوگ، اولئکا یہ لوگ، ہم شر البریہ، شر کے مطلب ہوتا ہے بدترین، بریہ مخلوق، بریہ مخلوق، اور یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، بدترین جماعت ہیں۔ آگے مومنین کی جزا کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرمائے گا، اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان کے مطلب بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور ایمان کے ساتھ کیا کیا، عمل صالح کیا۔ تو عمل صالح بالکل ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی صرف ایمان لاتا ہے اور عمل صالح نہیں کرتا تو عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان گناہگار ہوگا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ شخص کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا۔ وعملوا الصالحات اور نیک صالح عمل کیا، اولئک اور یہی لوگ، ہم خیر البریہ کیا ہیں کہ بہترین جماعت ہیں اور بہترین مخلوق ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بدلہ ملے گا اس کو بیان فرما رہا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جزاؤہم، جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ہم ان کا، تو ان کا بدلہ، عند پاس، ربہم اپنے رب کے، ربہم اپنے رب کے پاس، تو ان کا بدلہ اپنے رب کے پاس، جنات یعنی جنت عدن تجری کے نیچ بہتی ہوگی، یعنی یہ جنات عدن تجری من تحت الانہار کہ ان کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی، خالدین فیہا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کے نیچے سے ان کی جنت جو ہوگی، تو جنت کے نیچے سے ایک نہر چلے گا ہمیشہ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا پروانے کے متعلق فرما رہا ہے کہ رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، کہ راضی ہوا اللہ ہم ان سے، ورضوا اور رضو اور وہ لوگ راضی ہوئے، انہوں اس سے یعنی اللہ سے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے پاس جا کے کہے گا کہ اے جنتی، کیا کسی چیز کی اور کمی ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ کیا چیز کی کمی رہے گی، ہمیں تو ساری چیزیں مل گئی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، اس ایک چیز کی کمی ہے، وہ چیز بھی میں عطا کر رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر کہے گا کہ میں تم لوگوں سے راضی ہوں، اب میں تم لوگوں سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا۔ تو یہ پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، ذَلِكَ یہ لمن خشیہ اس شخص کے لیے، لمن کے مطلب ہوتا ہے اس شخص کے لیے، خشیہ ڈرا ہو، ربہ اپنے رب سے۔ خشیہ کے مطلب ہوتا ہے ڈرنا، لیکن یہ اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو خوف خدا کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو خشیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو کسی دشمن سے ڈر ہو، کسی مخلوق سے ڈر ہو، اس کو ڈر خشیہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو اپنے رب سے ڈرا ہو، اپنے رب کی عذاب سے ڈرا ہو، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرا ہو، اس کو خشیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ البینہ کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا خلاصہ کلام تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القدر کی سورت کو پڑھیں گے، اور سورۃ القدر کیا ہے، سورۃ القدر کی راتیں کب آتی ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔